باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ اے میرے خدا، میں ایمان رکھتا ہوں کہ تو یہاں حاضر و ناظر ہے۔ میں تجھے سجدہ اور اپنے سارے دل سے پیار کرتا ہوں۔ تو نے مجھے نیست سے پیدا کیا، اپنے بیٹے کی موت سے چھڑایا، اپنے روح القدس کے فضل سے پاک کیا۔ تو نے گزری رات مجھ کو سلامت رکھا اور آج کا دن مجھے بخشا ہے۔ ان اور سب باقی نعمتوں کے لیے جو تو نے مجھے بخشی ہیں، میں فروتنی سے تیرا شکر کرتا ہوں۔ میں اپنے سب خیالات، باتیں، کام اور دکھ تیرے حضور پیش کرتا ہوں۔ مجھے اپنا فضل بخش تاکہ میں تجھے ناراض نہ کروں، بلکہ سب طرح سے آج تیری پاک مرضی بجا لاؤں۔ آمین۔ جو اس سے ڈرتا اور راست بازی کرتا ہے وہ خدا کو پسند آتا ہے۔ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت رسولوں کے اعمال اس کا 10واں باب 24ویں آیت سے لے کر 35ویں آیت تک۔ پھر دوسرے دن وہ کیسریا میں داخل ہوئے اور کرنیلیس اپنے رشتہ داروں اور دلی دوستوں کو جمع کر کے ان کی راہ دیکھ رہا تھا۔ اور جب پطرس اندر آنے لگا تو یوں ہوا کہ کرنیلیس نے اس کا استقبال کیا اور اس کے قدموں پر گر کر سجدہ کیا، لیکن پطرس نے اسے اٹھا کر کہا، کھڑا ہو، میں بھی تو انسان ہی ہوں، اور اس سے باتیں کرتا ہوا اندر گیا اور بہتیرے لوگوں کو اکٹھا پایا۔ تب اس نے ان سے کہا، تم جانتے ہو کہ کسی یہودی کو غیر سے صحبت رکھنا یا اس کے ہاں جانا کیسا مکروہ امر ہے، مگر خدا نے مجھ پر ظاہر کیا ہے کہ میں کسی آدمی کو نجس یا ناپاک نہ کہوں، اس لیے میں تمہارے بلانے پر بے تامل چلا آیا ہوں۔ اب میں پوچھتا ہوں کہ تم نے مجھے کس بات کے لیے بلایا ہے؟ کرنیلیس نے کہا کہ اس وقت پورے 4 روز ہوئے کہ میں 9ویں گھڑی کے قریب گھر میں دعا کر رہا تھا، اور دیکھو ایک شخص چمکدار پوشاک پہنے ہوئے میرے سامنے آ کھڑا ہوا اور کہا، اے کرنیلیس، تیری دعائیں سنی گئی ہیں اور تیرے صدقات خدا کے حضور یاد ہوئے ہیں۔ پس یافا میں کسی کو بھیج کر شمعون کو، جو پطرس کہلاتا ہے، یہاں بلا۔ وہ سمندر کے کنارے شمعون دباغ کے گھر میں مہمان ہے۔ سو اسی دم میں نے آدمی بھیجے۔ تو نے خوب کیا ہے کہ آ گیا ہے۔ اب ہم سب خدا کے حضور حاضر ہیں تاکہ وہ سب کچھ سنیں جس کا خداوند نے تجھے حکم دیا ہے۔ تب پطرس نے منہ کھول کر کہا، اب تو میں تیقن سے جان گیا کہ خدا کسی کی طرفداری نہیں کرتا، بلکہ کسی بھی قوم میں جو اس سے ڈرتا اور راست بازی کرتا ہے وہ اسے پسند آتا ہے۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ میری روح خدا کی، زندہ خدا کی پیاسی ہے۔ میرے عزیزو، آئیے ہم خداوند اپنے خدا کی حمد و تعریف کریں۔ میں آپ کے سامنے پڑھوں گا زبور نمبر 42، اس کی 2 سے 3 اور پھر 5ویں آیت۔ جس طرح ہرنی پانی کی ندیوں کی خواہاں ہوتی ہے، ویسے ہی اے خدا میری جان تیری مشتاق ہے۔ میری روح خدا کی، زندہ خدا کی پیاسی ہے۔ میں کب جاؤں اور خدا کے روبرو حاضر ہوں؟ میں یہ یاد کرتا ہوں اور اپنے میں اپنی جان کو انڈیلتا ہوں کہ میں گروہ کے ہمراہ چلتا اور انہیں خدا کے گھر لے جاتا تھا، خوشی کی آواز سے حمد گاتا ہوا اجتماع جشن کے ساتھ۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ نجات جو ہمارے لیے مخصوص کی گئی تھی ظاہر ہوئی ہے۔ ہمارے لیے آج کی دوسری تلاوت مقدس پطرس رسول کا پہلا خط، اس کا پہلا باب 3 آیت سے لے کر 9ویں آیت تک۔
ہمارے خداوند یسوع مسیح کا خدا اور باپ مبارک ہو، جس نے ہمیں اپنی بڑی رحمت سے یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے وسیلے سے زندہ امید کے لیے از سر نو پیدا کیا، تاکہ ہم ایک غیر فانی اور نا آلودہ اور لازوال میراث پائیں، جو آسمان پر تمہارے لیے رکھی ہوئی ہے، جو ایمان کے وسیلے سے خدا کی قدرت سے اس نجات کے لیے محفوظ رہتے ہو جو آخری وقت میں ظاہر ہونے کو تیار ہے۔ اس سبب سے تم خوشی مناتے ہو، اگرچہ ضرورت کی وجہ سے اب تھوڑے وقت کے لیے طرح طرح کی آزمائشوں سے غم میں پڑے ہو، تاکہ تمہارا آزمایا ہوا ایمان، جو آگ سے آزمائے ہوئے فانی سونے سے بھی بہت ہی بیش قیمت ہے، یسوع مسیح کے ظہور کے وقت تعریف اور جلال اور عزت کا باعث ٹھہرے۔ تم اسے بغیر دیکھے پیار کرتے ہو، اگرچہ تم اب اسے نہیں دیکھتے تو بھی اس پر ایمان لا کر بے بیان اور پرجلال خوشی و خرمی کرتے ہو، تاکہ تم اپنے ایمان کا مقصد یعنی روحوں کی نجات حاصل کرو۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ نعرہ حمد۔ اے توما، تو اس لیے ایمان لایا ہے کہ تو مجھے دیکھ سکتا ہے۔ مبارک ہیں وہ جنہوں نے نہیں دیکھا تو بھی ایمان لائے ہیں۔ ہاللیلویا۔ میرے عزیزو، آئیے ہم آج کا انجیلی اقتباس سنتے ہیں۔ انجیل مقدس بمطابق مقدس یوحنا، اس کا 20واں باب 24ویں آیت سے لے کر 29ویں آیت تک۔ مگر ان 12 میں سے ایک یعنی توما عرف دیدمس یسوع کے آتے وقت ان کے ساتھ نہ تھا۔ تب دوسرے شاگردوں نے اس سے کہا کہ ہم نے خداوند کو دیکھا ہے۔ مگر اس نے ان سے کہا، جب تک میں اس کے ہاتھوں میں میخوں کے چھید نہ دیکھ لوں اور میخوں کی جگہ اپنی انگلی نہ ڈال لوں اور اپنے ہاتھ کو اس کی پسلی میں نہ ڈال لوں، ہرگز یقین نہ کروں گا۔ 8 روز کے بعد اس کے شاگرد پھر اندر تھے اور توما ان کے ساتھ تھا۔ گو دروازے بند تھے تو بھی یسوع آیا اور بیچ میں کھڑا ہو کر بولا، تمہیں سلامتی حاصل ہو۔ پھر اس نے توما سے کہا کہ اپنی انگلی پاس لا کر یہاں داخل کر اور میرے ہاتھوں کو دیکھ، اور اپنا ہاتھ پاس لا کر اسے میری پسلی میں ڈال، اور غیر معتقد نہیں بلکہ معتقد بن۔ توما نے جواب میں اس سے کہا، تو میرا خداوند اور میرا خدا ہے۔ یسوع نے اس سے کہا، اے توما، اس لیے کہ تو نے مجھے دیکھا ہے تو ایمان لایا ہے۔ مبارک ہیں وہ جنہوں نے نہیں دیکھا تو بھی ایمان لائے ہیں۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قرض داروں کو بخشتے ہیں، تو ہمارے قرض ہمیں بخش، اور ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ ہمیں برائی سے چھڑا۔ آمین۔ سلام اے مریم، پرفضل، خداوند تیرے ساتھ ہے، تو عورتوں میں مبارک ہے، اور مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھل یسوع۔ اے مقدسہ مریم، خدا کی ماں، ہم گناہ گاروں کے واسطے دعا کر، اب اور ہماری موت کے وقت۔ آمین۔ جلال باپ اور بیٹے اور روح القدس کا ہو، جیسا کہ ابتدا میں تھا، اب ہے اور ہمیشہ ہوگا۔ آمین۔ اے مہربان یسوع، میرے گناہ مجھے معاف کر، مجھے دوزخ کی آگ سے بچا، تمام روحوں کو آسمان کی طرف کھینچ، خاص کر ان کو جو تیرے رحم اور کرم کے زیادہ محتاج ہیں۔ آمین۔